یہ باتیں چار درویش اور بادشاہ آزاد بخت میں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں ایک محلی بادشاہ کے محل میں سے دوڑا ہوا آیا اور مبارکباد کی تسلیمیں بادشاہ کی حضور بجا لایا اور عرض کی کہ اس وقت شہزادہ پیدا ہوا کہ آفتاب و مہتاب اس کے حسن کے روبرو شرمندہ ہیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ ظاہر میں تو کسوں کو حمل نہ تھا، یہ آفتاب کس کے برج حمل سے نمود ہوا؟ اس نے التماس کیا کہ معروف خواص جو بہت دنوں سے غصب بادشاہی میں پڑی تھی، بے کسوں کی مانند ایک کونے میں رہتی تھی اور مارے ڈر کے اس کے نزدیک کوئی نہ جاتا نہ احوال پوچھتا تھا، اس پر یہ فضل الہی ہوا کہ چاند سا بیٹا اس کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بادشاہ کو ایسی خوشی حاصل ہوئی کہ شاد شادی مرگ ہو جائے۔ چاروں فقیر نے بھی دعا دی کہ بھلا بابا تیرا گھر آباد رہے اور اس کا قدم مبارک ہو، تیرے سائے کے تلے بوڑھا بڑا ہو۔ بادشاہ نے کہا یہ تمہارے قدم کی برکت ہے، وإلا نہ اپنے تو سان گمان میں بھی یہ بات نہ تھی، اجازت ہو تو جا کر دیکھوں۔ درویشوں نے کہا بسم اللہ، سدھاریے۔ بادشاہ محل میں تشریف لے گئے، شہزادے کو گود میں لیا اور شکر پروردگار کی جانب میں کیا۔ کلیجہ ٹھنڈا ہوا، وہیں چھاتی سے لگائے ہوئے لا کر فقیروں کے قدموں پر ڈالا۔ درویشوں نے دعائیں پڑھ کر جھاڑ پھونک دیا۔ بادشاہ نے جشن کی تیاری کی، دوہری نوبتیں جھڑنے لگیں، خزانے کا منہ کھول دیا، داد و دہش سے ایک کوڑی کے محتاج کو لکھ پتی کر دیا۔ ارکان دولت جتنے تھے سب کو دو چند جاگیر منصب کے فرمان ہو گئے۔ جتنا لشکر تھا انہیں 5 برس کی طلب انعام ہوئی۔ مشائخ اور اکابر کو مدد معاش اور عالم تگا عنایت ہوا۔ بے نواؤں کے میتے اور ٹکر کداؤں کے چملے اشرفی اور روپوں کی کھچڑی سے بھر دیے اور 3 برس کا خزانہ ریت کو معاف کیا کہ جو کچھ بوویں جوتے دونوں حصے اپنے گھروں میں اٹھا لے جائیں۔ تمام شہر میں ہزاری بزاری کے گھروں میں جہاں دیکھو وہاں تھئی تھئی ناچ ہو رہا ہے، مارے خوشی کی ہر ایک ادنا آلہ بادشاہ وقت بن بیٹھا۔ عین شادی میں ایک بار یہ اندرون محل سے رونے پیٹنے کا غل اٹھا، خواصیں اور ترکنیاں اور رادب بیگنیاں اور محلی کھوجے سر میں خاک ڈالتے ہوئے باہر نکل آئے اور بادشاہ سے کہا کہ جس وقت شہزادے کو نہلا دھلا کر دائی کی گود میں دیا، ایک ابر کا ٹکڑا آیا اور دائی کو گھیر لیا اور ایک دم کے دیکھیں تو آنگا بے ہوش پڑی ہے اور شہزادہ غائب ہو گیا۔ یہ کیا قیامت ٹوٹی؟ بادشاہ یہ تعجبات سن کر حیران ہو رہا اور تمام ملک میں واویلا پڑی۔ 2 دن تلک کسوں کے گھر ہانڈی نہ چڑھی، شہزادے کا غم کھاتے اور اپنا لہو پیتے تھے، غرض زندگانی سے لاچار تھے جو اس طرح جیتے تھے۔ جب تیسرا دن ہوا وہی بادل پھر آیا اور ایک پنگھولا جڑاؤ موتیوں کی توڑ پڑی ہوئی لایا، اسے محل میں رکھ کر آب ہوا ہوا۔ لوگوں نے شہزادے کو اس میں انگوٹھا چوستے ہوئے پایا۔ بادشاہ بیگم نے جلدی بلائیں لے کر ہاتھوں میں اٹھا کر چھاتی سے لگا لیا، دیکھا تو کرتا آب رواں کا موتیوں کا دردامن ٹکا ہوا گلے میں ہے اور اس پر شلوک کا تمامی کا پہنایا ہے اور ہاتھ پاؤں میں کھڑوے مرصع کے اور گلے میں ہی کلنور تن کی پڑی ہے اور جھنجھنا چسنی چٹے پٹے جڑاؤ دھرے ہیں۔ سب مارے خوشی کے واری پھیری ہونے لگیں اور دعائیں دینے لگیں کہ تیری ماں کا پیٹ ٹھنڈا رہے اور تو بوڑھا آڑھا ہو۔ بادشاہ نے ایک بڑا محل نیا تعمیر کروا کر اور فرش بچھوا اس میں درویشوں کو رکھا۔ جب سلطنت کے کام سے فراغت ہوتی تب آپ بیٹھتے، افسر سب طرح سے خدمت اور خبرگیری کرتے، لیکن ہر چاند کی 9 چندی جمعرات کو وہی پارائے ابر آتا اور شہزادے کو لے جاتا۔ بعد 2 دن کے تحفہ کھلونے اور سوغاتیں ہر ایک ملک کی اور ہر ایک قسم کی شہزادے کے ساتھ لے آتا، جن کے دیکھنے سے عقل انسان کی حیران ہو جاتی۔ اسی قاعدے سے بادشاہ زادے نے خیریت سے 7ویں برس میں پاؤں دیا۔ عین سالگرہ کے روز بادشاہ آزاد بخت نے فقیروں سے کہا کہ سائیں اللہ، کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ شہزادے کو کون لے جاتا ہے اور پھر دے جاتا ہے، بڑا تعجب ہے، دیکھیے انجام اس کا کیا ہوتا ہے۔ درویشوں نے کہا ایک کام کرو، ایک شقہ شوقیہ اس مضمون کا لکھ کر شہزادے کے گہوارے میں رکھ دو کہ تمہاری مہربانی اور محبت دے کر اپنا بھی دل مشتاق ملاقات کا ہوا ہے، اگر دوستی کی راہ سے اپنے احوال کی اطلاع دیجیے تو خاطر جمع ہو اور حیرانی بالکل دفع ہو۔ بادشاہ نے موافق صلاح درویشوں کے افشانی کاغذ پر ایک رکا اس عبارت کا ترکیم کیا اور مہد زری میں رکھ دیا۔ شہزادہ بموجب قاعدہ قدیم کے غائب ہوا۔
جب شام ہوئی، آزاد بخت درویشوں کے بستروں پر آ کر بیٹھے اور کلمہ کلام ہونے لگا۔ ایک کاغذ لپٹا ہوا بادشاہ کے پاس آ پڑا۔ کھول کر پڑھا تو جواب اس شکیے کا تھا۔ یہی 2 سطریں لکھی تھیں کہ ہمیں بھی اپنا مشتاق جانیے، سواری کے لیے تخت جاتا ہے۔ اس وقت اگر تشریف لائے تو بہتر ہے، وہاں ملاقات ہو۔ سب اسباب عیش و طرب کا مہیا ہے، صاحبی کی جگہ خالی ہے۔ بادشاہ آزاد بخت درویشوں کو ہمراہ لے کر تخت پر بیٹھے۔ وہ تخت حضرت سلیمان کے تخت کی مانند ہوا پر چلا۔ رفتہ رفتہ ایسے مکان پر جا اترے کہ عمارت عالی شان اور تیاری کا سامان نظر آتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی ہے یا نہیں۔ اتنے میں کسوں نے ایک ایک سلائی سلیمانی سرمے کی ان 5 کی آنکھوں میں پھیر دی۔ 2 بوندیں آنسو کی ٹپک پڑی۔ پریوں کا اکھاڑا دیکھا کہ استقبال کی خاطر گلاب پاشی لیے ہوئے اور رنگ برنگ کے جوڑے پہنے ہوئے کھڑا ہے۔ آزاد بخت آگے چلے تو 2 یا ہزاروں پری زاد مؤدب کھڑے ہیں، اور صدر میں ایک تخت زمرد کا دھرا ہے۔ اس پر ملک شہبال شاہ رخ کا بیٹا تکیے لگائے بڑے تذک سے بیٹھا ہے، اور ایک پری زاد لڑکی روبرو بیٹھی شہزادہ بختیار کے ساتھ کھیل رہی ہے، اور دونوں بغل میں کرسیاں اور صندلیاں کرینے سے بچھی ہیں، ان پر عمدہ پری زاد بیٹھے ہیں۔ ملک شہبال بادشاہ کو دیکھتے ہی سر قد اٹھا اور تخت سے اتر کر بغل گیر ہوا، اور ہاتھ میں ہاتھ پکڑے اپنے برابر تخت پر لا کر بٹھایا، اور بڑے تپاک اور گرم جوشی سے وہاں گفتگو ہونے لگی۔ تمام روز ہنسی خوشی کھانے اور میوے اور خوشبوؤں کی ضیافت رہی، اور راگ رنگ سنا کیے۔ دوسرے دن جب پھر دونوں بادشاہ جمع ہوئے، شہبال نے بادشاہ سے درویشوں کے ساتھ لانے کی کیفیت پوچھی۔ بادشاہ نے چاروں بے نواؤں کا ماجرا جو سنا تھا مفصل بیان کیا، اور سفارش کی اور مدد چاہی کہ انہوں نے اتنی محنت اور مصیبت کھینچی ہے، اب صاحب کی توجہ سے اگر اپنے اپنے مقصد کو پہنچیں تو ثواب عظیم ہے، اور مخلص بھی تمام عمر شکر گزار رہے گا۔ آپ کی نظر توجہ سے ان سب کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ ملک شہبال نے سن کر کہا، بصر چشم، میں تمہارے فرمانے سے قاصر نہیں۔ یہ کہہ کر نگاہ کرم سے دیووں اور پریوں کی طرف دیکھا، اور بڑے بڑے جن جو جہاں سردار تھے ان کو نامے لکھے کہ اس فرمان کو دیکھتے ہی اپنے تئیں حضور پر نور میں حاضر کرو۔ اگر کسی کے آنے میں توقف ہوگا تو سزا پاوے گا اور پکڑا ہوا آوے گا، اور آدم زاد خواہ عورت خواہ مرد جس کے پاس ہو اپنے ساتھ لیے آوے۔ اگر کوئی پوشیدہ رکھے گا اور ثانی الحال ظاہر ہوگا تو اس کا زن و بچہ کولوں میں پڑا جائے گا، اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ حکم نامہ لے کر دیو چاروں طرف متعین ہوئے۔ یہاں دونوں بادشاہوں سے صحبت گرم ہوئی اور باتیں اختلاط کی ہونے لگیں۔ اس میں ملک شہبال درویشوں سے مخاطب ہو کر بولا کہ اپنے تئیں بھی بڑی آرزو لڑکے کے ہونے کی تھی، اور دل میں عہد کیا تھا کہ اگر خدا بیٹا دے یا بیٹی تو اس کی شادی بنی آدم کے بادشاہ کے یہاں جو لڑکا پیدا ہوگا اس سے کروں گا۔ اس نیت کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بادشاہ بیگم پیٹ سے ہیں۔ 12 دن اور گھڑیاں اور مہینے گنتے گنتے پورے دن ہوئے اور یہ لڑکی پیدا ہوئی۔ موافق وعدے کے تلاش کرنے کے واسطے عالم جنیات کو میں نے حکم کیا، 4 دانگ دنیا میں جستجو کرو۔ جس بادشاہ یا شہنشاہ کے یہاں فرزند پیدا ہوا ہو اس کو باجنس احتیاط سے جلد اٹھا کر لے آؤ۔